الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة ولا تكونوا من المشركين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ آج ہم سبوں کو جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دیتے ہیں ان کو ہی اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جسے نہیں چاہتے ہیں وہ لاکھ کوشش کر لے وہ آ نہیں سکتا. میرے دوستو، جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے. میں نے ایک حدیث قرآن کریم کی آیت چھوٹی سی آیت پڑھی، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اس کا ترجمہ ہے کہ نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بنو. میرے دوستو، کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پہچان پیدا کرتا ہے، اللہ کے تعارف ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا تعارف ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے. ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. میرے دوستو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جمعے کی نماز ادا کی تھی؟ کیا آپ صرف رمضان میں نماز ادا کی تھی؟ کیا آپ پانچوں وقت کے امام نہیں تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا وقت آیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، نہ اٹھنے کی طاقت نہ بیٹھنے کی طاقت، صدیق اکبر کو حکم دیا کہ میرے مصلی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو. میرے دوستو، کلمہ پہچان پیدا کرتا ہے، تعارف ہوتا ہے، اور نماز رب اور بندے سے جوڑتی ہے. نماز پڑھنے سے دل میں محبت ہوتی ہے. میرے دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی وہ وضو کر کے نماز میں مشغول ہو جایا کرتے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لیا کرو. نماز کا کس قدر اہمیت ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن میں میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی طرح اگر ہم 5 وقت کے نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو نماز کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے دل میں جو زنگ لگا ہوا ہے یہ نماز کے ذریعے سے زنگ کو ختم کر دے گا. میرے دوستو، کیا نماز میں کتنی بڑی اہمیت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بچے 7 سال کے ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش اگر وہ اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا تو ان کے گھروں کو میں آگ لگا دیتا، کیونکہ اذان ہوتی ہے اور گھروں میں پڑے رہتے ہیں. میرے دوستو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے تندرستی کی حالت ہو چاہے بیماری کی حالت ہو. ہر حال میں نماز پڑھنا فرض ہے. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کر پڑھیں، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں اشارے سے پڑھیں، لیکن پڑھنا ہے.